الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشتاء ربیع المؤمن۔ واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے دی گئی نعمتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت موسم سرما یعنی سردی کا موسم بھی ہے۔ چونکہ اس وقت سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے تو اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں جو کہ حدیث میں بھی ان کا بیان آ چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشتاء ربیع المؤمن کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ ایک موسم بہار دنیا کے اعتبار سے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ملک پاکستان میں یا آس پاس ممالک میں موسم پورے سال میں 4 موسم گزرتے ہیں۔ ایک موسم سرما، ایک موسم گرما، ایک موسم خزاں اور موسم بہار۔ موسم بہار ایک تو دنیا کے اعتبار سے بہت بہترین موسم ہوتا ہے، لیکن ایک موسم بہار وہ نیکیوں کے اعتبار سے ہوتا ہے جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے نیکیاں کمانے کے اعتبار سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوتے تھے جب موسم سرما شروع ہوتا تھا، سردی کا موسم شروع ہوتا تھا، کیونکہ اس کے اندر راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، جاگنا آسان ہو جاتا ہے، تہجد لمبی لمبی راتیں کرنا، لمبی لمبی نمازیں پڑھنا اور لمبا قیام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اور اس کے بعد دن چھوٹے ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر روزہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا کہ اے علی، آپ کو کون سی عبادت سب سے زیادہ محبوب ہے؟ حضرت امام علی نے فرمایا لیکن صحابہ کا جذبہ، صحابہ کی طلب ہوتی تھی کہ ہمیں کوئی ایسا موسم مل جائے، ایسے کوئی نیکیاں کمانے کے دن مل جائیں تاکہ ہم ان سے نیکیاں کمائیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ قربان جاؤں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت سردیوں کی تہجد بہت زیادہ محبوب ہے، کیونکہ حالانکہ یہ مشکل کام ہے، تہجد کے لیے سخت سردی کے اندر تہجد میں اٹھنا مشکل کام ہے، لیکن ان کو معلوم تھا کہ اس سے اللہ بہت زیادہ جلدی ملیں گے، اللہ کا قرب بہت جلدی حاصل ہوگا۔ اللہ کا قرب جس کو حاصل کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا تتجافی فی جنوبہم، پھر وہ مومنین جو ہوتے ہیں، متقی جو ہوتے ہیں نا، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے پہلو جو ہے بستروں سے الگ رہتے ہیں، کیونکہ وہ تہجد کے لیے ان کی آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ آج کا مسلمان اس سے پوچھو بھائی فجر کی نماز، کہتے ہیں آنکھ نہیں کھلی۔ بھائی آنکھ کیسے کھلے گی؟ ہماری محبت، ہمارا تعلق موبائل سے، دنیا کے دکانوں سے، دنیا کے دوستوں کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھ گیا، اللہ سے محبت ہٹ گئی، اللہ تعالیٰ سے تعلق ہمارا کم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے لیے تہجد تو کیا فجر میں بھی اٹھنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ بہت زیادہ محبوب عبادت آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ سردی کی دنوں میں تہجد مجھے بہت زیادہ محبوب ہے اور سخت گرمیوں کا روزہ مجھے بہت محبوب ہے۔ سخت گرمیوں میں روزہ رکھنا ایک مشقت والی عبادت تھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل تھا اور اللہ تعالیٰ سے محبت تھی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے دی گئی نعمتوں پر ان کو بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی اور اسی انتظار میں ہوتے تھے۔ تو ہمیں بھی اس موسم میں بہت زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اور نہیں کم از کم فجر کی نماز پابندی سے فجر کی نماز ان دنوں میں پڑھنا شروع کریں، ہو سکے تو تہجد میں ہی اٹھیں، 2 رکعت تہجد کی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور 2 رکعت تہجد پڑھ لیں اور اس کے بعد فجر نماز قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں، اس کے بعد فجر کی نماز پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ دن میں روزے، دن کا روزہ، دن چھوٹا ہوتا ہے، محسوس بھی نہیں ہوتا، سردی کے دن میں پیاس بھی کم لگتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، بھوک کا بھی پتہ نہیں لگتا، تو ہمیں اس میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ روزے رکھنے چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی، اکثر بلکہ کثرت سے ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، ہر مہینے کے 3 روزے، ہر مہینے کے 3 روزے، یعنی مہینے وہ مراد نہیں جنوری فروری مارچ اس اعتبار سے نہیں، بلکہ محرم، صفر، ربیع الاول، اسلامی مہینوں کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ، ان تینوں
دنوں میں حضور علیہ السلام جن کو ایام بیز کہا جاتا ہے، ان ایام بیز میں پابندی سے آپ علیہ السلام ہر مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور اس کے علاوہ پیر جمعرات ہر ہفتے میں دو روزے آپ علیہ السلام کا معمول تھا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس موسم سے جتنا ہو سکے فائدہ اٹھائیں۔ موسم بہار نیکیاں کمانے کے اعتبار سے ہے، اور یہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں پیکیج ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو ہمیں اس پیکیج سے فائدہ اٹھانا چاہیے، جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جائیں۔ کیا پتہ ہمارا یہ موسم آخری موسم ہو سکتا ہے کہ اس موسم کے بعد ہماری زندگی ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ پورا موسم بھی ہماری زندگی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اپنے پیارے حبیب حضور علیہ السلام کے فرمان مبارک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔